کہ اگر دو پیش کے بعد الف آ گیا، حمزہ وصلی آ گیا، وہ بھی خالی ہے، پھر اس کے بعد والا حرف بھی خالی ہے، تو پھر یہ دونوں پیشیں اپنی قربانی دیتی ہیں اور اپنے اندر سے نون کو باہر نکالتی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. آج کی کلاس میں جو ہم ٹاپک کور کریں گے وہ ہے ہمارے پاس نون قطنی کا. دارالاسلام کا قاعدہ ہے، قرآنی قاعدہ، اور لیسن نمبر ہے ہمارے پاس 20. سب سے پہلے نون قطنی کو سمجھنا ضروری ہے، اور چھوٹی سی نون آپ کو کہہ لیں کہ پاکستانی جو مصحف ہوتا ہے ہمارے پاس، یا پاکستانی قرآن ہے نا، اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی نون نظر آتی ہوگی، بالکل لائن کے نیچے لکھی ہوئی، کسی بھی آیت کے نیچے، درمیان میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل نیچے والی سائڈ پہ چھوٹی سی نون ہوتی ہے جس کو نون قطنی کہا جاتا ہے. اب نون قطنی کا جو قاعدہ ہے آپ کے سامنے ہے، کہہ لیں کہ یہ 3 لائنوں کی ڈیفینیشن ہے. آپ اپنی خود کی ذات کے لیے کہہ لیں یا آپ کسی کو سمجھانے کے لیے کہہ لیں، اس قاعدے کو ایز اے ڈیفینیشن سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارا وہی طریقہ رہے گا کہ ہم اپنے نوٹسز کی طرف جائیں گے، اس کی انسٹرکشن سمجھیں گے، واپس سے ہم آ کے پھر اس ڈیفینیشن کو سمجھیں گے، تو ہمارے لیے بالکل یہ حلوہ ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں جی، سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے نوٹسز کی طرف. نوٹسز میں آ جائیے. آپ پریشان ہو گئے ہوں گے دیکھ کے کہ باجی نے تو نون قطنی کہا تھا، یہ تنوین کا پیج باجی نے کیوں کھول لیا؟ نہیں، میری غلطی نہیں ہے، یہ کسی ریزن کی وجہ سے میں نے کھولا. اچھا، آپ کو یاد ہو لیسن نمبر 4 میں ہم نے پڑھا تھا، اور غالباً ڈے 6، ڈے 7 اور ڈے 8 یہ 3 ڈیز ہیں جس میں ہم نے تنوین کا ٹاپک کور کیا تھا. ٹھیک ہے، جنہوں نے تنوین کی کلاس نہیں لی تو جا کے پلے لسٹ دیکھ لیجیے. اچھا، یہ تنوین کے پیج میں ایک چیز ہم نے پڑھی تھی کہ حرکات کے اندر جب نون کو ایڈ کیا جاتا ہے تو تنوین بن جاتی ہے. ایک اور بات میں نے بولی تھی، وہ بات یہ تھی کہ تنوین کے اندر سے اگر میں نون کو نکال دوں تو واپس سے حرکات بن جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ میں نے آخر میں ایک لائن بولی تھی، لیکن اس لائن کا ٹائم اب آیا ہے. سمپل از دیٹ. زبر میں آپ نون کو ایڈ کریں گے تو 2 زبر بنے گی، 2 زبر میں سے نون کو نکالیں گے تو واپس سے زبر بن جائیں گی. کلیئر؟ زیر میں نون کو ڈالیں گے تو 2 زیر بن جائیں گی، 2 زیر کے اندر سے نون کو نکالیں گے تو واپس سے زیر بن جائے گی. پیش کے اندر نون کو ڈالیں گے تو 2 پیش بن جائے گی، 2 پیش کے اندر سے نون کو نکالیں گے تو واپس سے پیش بن جائے گی. نون نظر نہیں آتی. یہ پورا ٹاپک جب آپ جا کے ڈے 6، 7، 8 کی کلاسز دیکھیں گے نا، تو میں نے اس کو بتایا کہ اچھا نون اگر اس میں گئی تو ہے وہ نظر کیوں نہیں آ رہی نا، یہ آپ کو وہاں سے ملے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پورا ٹاپک میں اب اس کلاس میں تو نہیں نا پڑھاؤں گی. تو بیسیکلی یہ چیز، یہ کنسیپٹ ہمارا یہاں پہ کلیئر ہو گیا کہ ہم نے تنوین کے اندر سے نون کو نکالا تو واپس سے حرکات بنے گی. اب آ جائیے نون قطنی کے پیج پہ. بات ایسے ہے کہ ذرا جو یلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کو میں ذرا زوم کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. یہ ہمارے پاس ایک کمبینیشن ہے. اس کمبینیشن کو آپ یوں دیکھ لیں کہ اگر میں اس کو پڑھوں خیرن، خیرن، اور اس کو پڑھوں میں اہبتو. یہ اہبتو کیوں پڑھا گیا ہے؟ یہ حمزہ وصلی کے قاعدے ہیں کہ اگر الف بھی خالی ہے، آگے والا لیٹر بھی خالی ہے، اور اس کے بعد والا لیٹر پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے لیٹر کے پاس کون سی حرکت ہے، تو پھر اب الف کو حرکت دیں گے. ٹھیک ہے، یہ خیر حمزہ وصلی کا جب میں ٹاپک پڑھاؤں گی تو اس میں ایکسپلین کر دوں گی، لیکن فی الوقت کے لیے ذرا سمجھ لیں کہ اس زیر کو دیکھتے ہوئے حمزہ وصلی کو ہم نے زیر دیا. تو اس کو میں نے پڑھا خیرن اہبتو. کیوں؟ کیونکہ را کے اوپر دونوں پیشے ہیں. لیکن اگر یہ ہو کہ مجھے یہ اہبتو نہیں پڑھنا، مطلب اس کو الگ اور اس کو الگ نہیں پڑھنا، مجھے ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، تو میں کیا کروں گی؟ میں جاؤں گی جی اپنے بی باکس کی طرف، دوسرے باکس کی طرف میں جاؤں گی. ٹھیک ہے، اب میں نے یہ کیا ہے کہ 2 پیش کے اندر جو چھپی ہوئی نون تھی، ٹھیک ہے، 2 پیش کے اندر جو نون تھی میں نے اس کو نکال کے باہر رکھ دیا.
جب میں نون کو تنوین یعنی کہ دو پیش کے اندر سے جب میں نون کو نکالوں گی تو واپس سے پیش بن جائے گی. کلیئر ہو گئی بات؟ تنوین کے اندر سے جب نون کو نکالا جاتا ہے تو واپس سے حرکت بن جاتی ہے. جیسے یہاں پہ ہم نے کیا ہے، دو پیش کے اندر سے ہم نے نون کو نکالا تو واپس سے ہمارے پاس کیا بن گئی؟ پیش بن گئی. نون باہر نکل کے آ جائے گی اور را کے اوپر صرف پیش رہ جائے گی. تو یہ اب کیسے پڑھا جائے گا؟ خیرو نہبتو. تو یہ نیہ پڑھا جائے گا، الف تو درمیان میں سائلنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ نہبتو. نون جب باہر نکل کے آئے گی تو وہ ہمیشہ زیر کی ساتھ آئے گی. ٹھیک ہے، زیر کے علاوہ نہیں آئے گی. تو اسی کو نون قطنی کہا جاتا ہے، جو آپ کے سامنے یہاں پہ نون زیر کے ساتھ ہے نا، چاہے وہ دو پیش کے اندر سے نکل کے آئے، چاہے دو زبر کے اندر سے نکل کے آئے، نون کے نیچے زیر ہی آئے گی ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جو قرآن میں تھوڑی تھوڑی جگہوں پہ چھوٹی سی نون زیر کے ساتھ لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ کیوں لکھی ہوئی ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ نون قطنی کا قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر دو پیش کے بعد الف آ گیا، حمزہ وصلی آ گیا، وہ بھی خالی ہے، پھر اس کے بعد والا حرف بھی خالی ہے، تو پھر یہ دونوں پیشیں اپنی قربانی دیتی ہیں اور اپنے اندر سے نون کو باہر نکالتی ہیں، اور نون پھر اس ہا کو سپورٹ کرتا ہے. جب ہم نے ان کا وصل کرنا ہو، وقت کی صورت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیرن اہبتو پڑھ لیں. لیکن جب دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے تو دونوں پیشیں پریشان ہو جاتی ہیں، الف بھی پریشان ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے یہ کوئی درمیانی رستہ نکالا ہے کہ اپنا نون سیکریفائز کر کے ہا کو سپورٹ کیا. کلیئر ہوگی بات جی؟ اب تھوڑا سا نیچے آ جائیے. اب میں نے یہاں پہ یہ چیز ایکسپلین کر دی تھی کہ پیش کے اندر نون کو ایڈ کریں، دو پیش کے اندر سے نون کو نکالیں تو واپس سے پیش. ٹھیک ہے، وہ ایک لائن جو تنوین کا پیج میں نے ابھی آپ کو دکھایا نا، وہاں سے ایک لائن میں یہاں پہ لے آئی تھی تاکہ آپ کو خیرن اہبتو یا خیرن اہبتو کو میں یہاں پہ ود کہہ لیں ریفرنس یا دلیل کے آپ کو بتا سکوں. چلے جی، یہ ہے ہمارا نون قطنی کا ٹاپک، آسان لفظوں میں، جتنا آسان لفظوں میں ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک چھوٹی سی سٹوری جو ہے میں نے یہاں پہ رائٹ کیا کہ آپ کو سمجھانے کے لیے بھی، اور اگر آپ کو ابھی اتنی جو بات میں نے کی ہے وہ سمجھ آ گئی ہے، پھر بھی آپ کو یہ سٹوری فائدہ دے گی. نیکسٹ کبھی کسی کو پڑھانا پڑ جائے، کسی کو اسٹوڈنٹ کو یا کسی کو بھی پڑھانا پڑ جائے، تو آپ کو یہ سٹوری بڑی فائدہ دے گی بگنر لیول پہ. ٹھیک ہے، سٹوری ایسے ہے کہ اگر دو پیش کے اندر جو چھپا ہوا نون ہے نا، اس نے کہا میں نے بہت چھپ لیا، میرا نا اب اندر سانس گھٹ رہا ہے. یہ دو پیش کے اندر جو نون ہے، اس نے کیا کہا؟ میرا سانس گھٹ رہا ہے، میں نے بہت چھپ لیا ہے، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو، چاہے مجھے اپنے پاس بٹھا لو لیکن مجھے باہر نکالو. اب پاس کیسے بٹھایا؟ یوں نون قطنی کی طرح، اور اس نے اپنے لیے ڈریس کیا چوز کیا؟ زیر کا. ٹھیک ہے، تو یہ سٹوری ہے بہت بگنر لیول پہ، آپ کسی کو پڑھانا چاہیں یا اپنے سمجھنے کے لیے تو آپ کو جی یہ سٹوری جو ہے بڑا کہہ لیں کہ سپورٹ کرے گی، فائدہ مند ثابت ہوگی. اب چلتے ہیں اپنے قاعدے کی طرف، جہاں پہ ہم نے 3 لائنوں کی جو ڈیفینیشن ہے وہ چھوڑی تھی. اب اس ڈیفینیشن کو میں پڑھاتی ہوں، چھوڑیں گے نہیں، اس کو پڑھیں گے. تنوین کے بعد، تنوین میں یہاں پہ ڈرا کر لیتی ہوں، تنوین میں سے ہم 2 پیش لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل آ جائے، جیسے خالی حمزہ تھا، جڑا ہوا حمزہ وصل آئے اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو. اب الف تھا، الف کے بعد ہا تھی، وہ بھی ساکن تھا، تو تنوین کے نون کو آگے ملا کر پڑھتے وقت زیر دیں گے. تو تنوین کے اندر سے نون کو نکالیں گے اور اس کو زیر دے کے پڑھیں گے، اور حمزہ وصلی کو نہیں پڑھا جائے گا، وہ سائلنٹ ہو جائے گا، کیونکہ حمزہ وصلی جو ہے وہ درمیان کلام گر جاتا ہے. جس نون کو زیر دے کے پڑھا جاتا ہے اسے نون قطنی کہتے ہیں. اب آپ کے لیے یہ ڈیفینیشن حلوہ ہے. آپ نے کہا او مجھے تو بڑے اچھے سے سمجھ آ گئی ہے، 2 پیش کے اندر سے میں نے نون کو نکالا، نون کو نکال کے میں نے ذرا سائڈ پہ رکھ دیا. کیوں نکالا؟ ریزن ہونی چاہیے نا پاس، کیونکہ آگے حمزہ وصلی تھا، حمزہ وصلی بھی خالی، اس کا دوست آگے ہا تھا، وہ بھی خالی. تو جی انہوں نے کہا کہ ہم نے مل کے رہنا، لیکن دونوں خالی ہیں. تو پھر اس کے اندر سے 2 پیش کے اندر سے جو 2 پیش کے اندر سے جو نون نکلا تھا، اس نون نے ہا کو سپورٹ کیا، تو ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ خیرو نہبتو. ٹھیک ہے جی، اس نہ کو یعنی کہ نون کی زیر کو ہم نے نون قطنی کہتے ہیں. تو آپ اس کو 1 یا 2 دفعہ ایک دفعہ ریوائز کر لیں، اگر اس کا کنسیپٹ جو ہے ابھی تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے، بار بار ویڈیو کو سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں جو ہے وہ مزید کلیئر ہو جائیں گی. لیکن ہوپ سو مجھے یہاں تک امید ہے کہ آپ لوگوں کو سٹوری کے ذریعے جو ہے پوری بات سمجھ آ چکی ہوگی. تو یہ سٹوری بھولنی نہیں ہے.
کہ نون نے التجا کیا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، آگے الف اور ہا بھی خالی ہے، تو انہوں نے آپس میں کوئی دوستی شوستی کی ہے، کوئی پیچ اپ کیا ہے اور جی ایک کمبینیشن بن گئی۔ چلیں نیکسٹ چلتے ہیں جی اپنے قاعدے کی طرف۔ اب ہم نے کرنی ہے پریکٹس ذرا دیکھ لیں، اس کو میں نے مزید زوم کر دیا سہولت کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے اگر را پہ پیش ہے تو اٹس مین کہ یہ دو پیشیں تھیں، اگر یہاں پہ را پہ زبر ہے تو اٹس مین یہاں پہ دو زبریں تھیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ داد کے نیچے زیر ہے تو اٹس مین یہاں پہ دو زیریں تھیں، تو نون نکلا ہے باہر، ہر دفعہ نون زیر کے ساتھ ہی آئے گا۔ چلیں جی جوائننگ میں پڑھتے ہیں اس کو، یعنی کہ وصل میں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر اہبطوا فخورا الذین، یہ سارے الف جو درمیان میں آئیں گے نا یہ گر جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ سائلنٹ ہو جائیں گے۔ علیمن الذین ثلاثۃ انتہوا، اب نون ساکن کے بعد آگے تا آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، اخفا حقیقی ہوگا، تو آپ نے اپنا غنہ بھی یہاں پہ ادا کرنا ہے۔ فسق اليوم، یہ کون سا واو ہے؟ واولین۔ بعض ينظر، یہاں پہ بھی اخفا حقیقی ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را کے علاوہ کوئی لیٹر آ گئے، ہم نے وہاں پہ غنہ کرنا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو یہ غنے کے چیپٹر میں سکھایا تھا۔ متشابہ انظروا برحمت ادخلوا مثلا القوم، یہ ذرا کمبینیشن کہہ لیں ہیوی ہے، اس کی بار بار آپ نے پریکٹس کرنی ہے، پریشان نہیں ہونا کہ جی لیسن ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، ٹھیک ہے، سناتے ہوئے بھی پریشان نہیں ہونا کہ جی ہمارا لیسن ریڈی نہیں ہو سکا یا مشکل تھا، ایسا کچھ بھی نہیں، کوئی ایسا نہیں، بار بار پریکٹس کریں گے تو وہ زبان پہ چڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ عزیر نبن، یہاں پہ کلکلا کرنا ہے، نبن با جزم کا، با جزم جب وہ کلکلا لیتا ہے، ٹھیک ہے، عزیر نبن، ازی نہیں پڑھ دینا، ازیر نہیں پڑھ دینا اس کو، ٹھیک ہے۔ خیران اللہ مبین اقتلوا شدید الذین کرمد اشتدت، بار بار آپ نے ویڈیو روک کے پاز کر کے بار بار آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ کرمد اشتدت خبیثۃ اجتثت عیون ادخلوها منشورا اقرأ، قلقلہ جھٹکا، نقرأ قریۃ استطعما عرضا الذین اعمالا الذین عدن التی، بہت احتیاط سے، چھوٹی چھوٹی یہاں پہ قاعدے آ رہے ہیں، یا مدہ آ رہی ہے، عدن یعنی کہ یہاں پہ دال کا کلکلا آ رہا ہے، تو سارے قواعد جو آپ نے پچھلی جتنے ڈیز میں کور کیے تھے وہ یہاں پہ سارے کے سارے آ رہے ہیں، آپ کو ان کی نشاندہی کرنی ہوگی ساتھ ساتھ اور ان کو اپلائی بھی کرنا ہوگا۔ خیر اطمأن، قلقلہ نون مشدد کا غنہ، فتنة انقلب، اخفائے حقیقی، نون ساکن کے بعد قاف یہاں پہ غنہ ہوگا۔ مصباح المصباح، ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ وقف کر دیا ہے ہاں کو مزید واضح کرنے کے لیے۔ زجاجۃ الزجاجۃ خبیرا الذی نوح المرسلین لوط المرسلین بعض القول نفورا استکبارا علیم الذی، یا مدہ یا مدہ، بزینت الکواکب مثلا الحمد، آگے آ جائیے، مرتاب الذین
شيئا اتخذها منيبين ادخلوها عادا الأولى قدير الذي يومئذ المستقر ونذهب لمزة الذي أحدني الله. ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اچھے سے. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ فلو آتا جائے گا. ایک یا دو دفعہ پریکٹس کر کے یہ نہیں کہنا کہ جی ہمارا لیسن ٹھیک نہیں ہو رہا، یا نون کتنی ہمیں اپلائی کرنا نہیں آ رہا، یا نون کتنی اپلائی کرتے ہوئے غنے ڈراپ کر دیں، کلکلے ڈراپ کر دیں، مداد ڈراپ کر دیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ نہیں کرنی. چلے جی اب چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. آج کی کلاس میں ہم کور کریں گے جی سورہ نازیات. سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا. غننے کے نشان لگاتے جائیں. کھڑا زبر آ رہا ہے، دو زبر کا وقف ہے. ٹھیک ہے. والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشعة. یہاں پہ غنہ کون سا ہے؟ ادغام مع الغنہ یومن میں سے ہے. یہاں پہ ادغام مع الغنہ یومن میں سے ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 10 میں. یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ واحدة فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. یہاں پہ الف مدہ ہے، یہاں پہ کھڑا زبر ہے، یہاں پہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. ہو پڑھا جائے گا. اس کو یہ نہیں پڑھنا ناداہو لمبا نہیں کرنا. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. یہ جتنے بھی غنے آ رہے ہیں ان کے نشان لگا لیں. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها
والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى، یہاں پہ میم مشدد کا غنہ بڑی مد کے بعد ادا ہوگا، ٹھیک ہے. یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فأما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هی المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. فِيمَ أَنْتَ پہ بھی غنہ ہے، یہاں پہ بھی، ٹھیک ہے. میں بھول گئی تھی اس کا نشان لگانا، پھر دوبارہ ان دونوں آیتوں کو سن لیجیے. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا. نون مشدد کا غنہ، اخفاء حقیقی، ادغام مع الغنہ. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. چلیں جی، آپ کی جو سورہ نازیات ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. کل کی کلاس میں سورہ نبا ہوگی. چلیں ٹھیک ہوگا جی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.